آداب، آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ۔ خبروں کی شروعات سے قبل آیت کلام پاک اور حدیث شریف۔ اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے کہ ان کے پاس جانے سے ان پر کوئی ملامت نہیں، اور جو لوگ ان کے سوا خواہش کریں وہی لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ سورہ المعارج آیات 29 تا 31۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں صفات اس کے حق میں اچھی ہیں۔ حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلم شریف۔ سب سے پہلے اہم سرخیوں کو پیش کر رہے ہیں دارالسلام کوآپریٹیو اربن بینک لمیٹڈ۔ پٹرول اور ڈیزل ویٹ پر ویٹ میں کمی نہ کرنے چیف منسٹر KCR کا فیصلہ، سیس میں کمی کرنے مرکز سے مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم بال بچ گئے، ڈرون کے ذریعے گھر پر نشانہ بنانے کی کوشش، کئی محافظ زخمی۔ عنبر پیٹ میں جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرسٹر اسد اویسی، مولانا سیف الدین اصدق چشتی اور دیگر کے خطابات۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا، تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات ملک بھر میں مثالی، شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی افغانستان سے جیت کے بعد ہندوستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ خبروں کے پیش کردہ ہیں اویسی گروپ آف ہاسپٹلز۔ چیف منسٹر چندرشیکھر راؤ نے اتوار کو واضح کر دیا ہے کہ تلنگانہ میں TRS حکومت نے ریاست کی تشکیل کے بعد سے اب تک ویٹ میں 1 روپے کا بھی اضافہ نہیں کیا ہے، اور ایسی صورت میں پٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ KCR نے ساتھ ہی مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ پٹرول اور ڈیزل پر عائد کیے جانے والے سیس میں کمی لائے۔ پرگتی بھون میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے KCR نے مرکز کی نریندر مودی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی چیف منسٹر KCR نے ریاست کے BJP صدر بنڈی سنجے پر بھی تنقید کی۔ پنجاب میں کانگریس زیر قیادت حکومت نے پٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد قیمتوں میں بالترتیب 10 اور 5 روپے فی لیٹر کی کمی آئے گی۔ نئی شرحوں پر آدھی رات سے عمل ہو چکا ہے۔ فی الحال پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پنجاب میں بالترتیب 106.20 اور 79.83 روپے فی لیٹر ہے۔ BJP زیر قیادت مرکزی حکومت نے پٹرول اور ڈیزل پر ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی تھی، جس کے بعد کئی ریاستیں بشمول ہریانہ اور ہماچل پردیش میں صارفین کو راحت دینے کے لیے فیول پر ویٹ میں کمی کی گئی۔ عراق کے وزیر اعظم مصطفیٰ الکاظمی ایک قاتلانہ حملے میں بال بچ گئے۔ بارودی مواد سے لدے ڈرونز کے ذریعے اتوار کی صبح انہیں ان کے گھر پر نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم کے کئی محافظ زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ حملہ ایسے وقت کیا گیا ہے جب ملک میں ایرانی حمایت یافتہ میلیشیا گروپ کے احتجاجی مظاہروں اور ہنگاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس قاتلانہ حملے میں الکاظمی پوری طرح محفوظ رہے، تاہم زخمیوں میں وزیر اعظم کے محافظ دستے کے 7 ارکان بھی شامل ہیں۔ فوج نے اس حملے کو وزیر اعظم پر قاتلانہ، جبکہ عراقی وزیر اعظم کے دفتر نے اسے دہشت گردی کا ایک فعل قرار دیا ہے۔ BJP صدر JP نڈا نے 5 ریاستوں میں مجوزہ اسمبلی انتخابات کے لیے لب و لہجے کا تعین کرتے ہوئے اتوار کو پارٹی کی تنظیم جدید کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اہداف مقرر کیے، اور کہا کہ ابھی پارٹی کا بہتر مظاہرہ آنا باقی ہے۔ پارٹی کے قومی عاملہ سے خطاب کرتے ہوئے نڈا نے سکھوں تک پہنچنے کی کوشش کی، جو پنجاب میں اکثریت میں ہیں۔ اس میٹنگ کے بارے میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ عاملہ نے کووڈ وبا کے دوران وزیر اعظم مودی کی قیادت میں 100 کروڑ ٹیکوں اور 80 کروڑ غریب افراد کو مفت اناج کی فراہمی کے لیے ان کی ستائش کی۔ مہاراشٹر کے وزیر نواب ملک نے اتوار کو الزام لگایا ہے کہ نارکوٹکس
کنٹرول بیورو کے ممبئی زونل ڈائریکٹر سمیر وانکھیڑے اور شاہ رخ خان کے بیٹے آرین خان کے اغوا برائے تاوان کی سازش میں شامل تھے۔ ملک نے دعویٰ کیا کہ ممبئی بی جے پی کے سابق صدر موہت بھٹاچاریہ اس سازش کے ماسٹر مائنڈ ہیں۔ وزیر نے بالی ووڈ سپر اسٹار شاہ رخ خان سے اپیل کی کہ وہ آگے آئیں اور ناانصافی کے خلاف ان کی لڑائی کی تائید کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ موہت کے بہن بھائی رشبھ سچدیو نے آرین کو پھنسانے کی سازش تیار کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ روپے مانگے گئے اور 18 کروڑ روپے میں سودا طے ہوا۔ 50 لاکھ روپے دیے گئے، لیکن کیرتی گوسائی کی سیلفی کی وجہ سے ڈیل بگڑ گئی جو انہوں نے گرفتاری کے بعد آرین کے ساتھ لی تھی اور یہ تصویر وائرل ہو گئی تھی۔ جامع مسجد عنبر پیٹ کے میدان میں جشن میلاد النبی رحمۃ اللہ عالمین کا انعقاد عمل میں آیا، جس سے بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد کے علاوہ قائدین ملت، علماء کرام، مشائقین اعظام نے خطاب کیا۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور علماء کرام سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں۔ ہمیں اپنے رشتے غلامی کو پہلے سے زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مسئلے کا حل دین کی طرف لوٹنا اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن رہنا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ مسجدوں کو مسلمان آباد رکھیں۔ ہمارے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہیں، لیکن ملک کے دوسرے علاقوں میں مسلمانوں کو نماز ادا کرنے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ گڑگاؤں میں جمعہ کی نماز کئی پابندیوں کے باوجود مسلمان ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ہر طرح کی آزادی ہے، لیکن ہم مساجد کی طرف نہیں جاتے۔ جامعہ عثمانیہ میں کامن پوسٹ گریجویشن انٹرنس ٹیسٹ CP-JET 2021 کے ذریعے مختلف پروگراموں میں داخلوں کے لیے اتوار کو تفصیلی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ اسناد کی آن لائن تنقید کے لیے اہل امیدواروں کی جانب سے ناموں کے اندراج کی آخری تاریخ 12 نومبر مقرر کی گئی ہے اور ایسے امیدواروں کی فہرست 14 نومبر کو آویزاں کی جائے گی جن کے اسناد کی تنقیح مکمل ہو گئی ہے۔ تلنگانہ کی وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے کہا ہے کہ غریب خاندانوں کی لڑکیوں کی شادیوں میں فیکس 1 لاکھ روپے تک مالی امداد فراہم کرنے والی تلنگانہ پہلی اور واحد ریاست ہے۔ انہوں نے اتوار کو حیدرآباد کے علاقے سرور نگر تحصیل آفس کے احاطے میں RK پورم اور سرور نگر ڈویژنوں کے استفادہ کنندگان میں شادی مبارک اور کلیان لکشمی اسکیم کے چیکس حوالے کیے اور کہا کہ کلیان لکشمی اور شادی مبارک اسکیم ملک بھر میں کافی مقبول ہوئی ہے۔ سبیتا اندرا ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات ملک بھر میں ماڈل کے طور پر ثابت ہو رہی ہیں۔ تلنگانہ میں کووڈ کی وبا کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے اب تک اہل افراد کو زائد 3.30 کروڑ ٹیکے دیے جا چکے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے کووڈ ٹیکہ اندازی پر اتوار کو جاری کردہ میڈیا بلیٹن میں بتایا گیا کہ ریاست بھر میں تاحال 3.35,60,226 ڈوز دیے جا چکے ہیں۔ ان میں 2,32,61,724 افراد کو پہلا ڈوز دیا گیا اور 1,03,98,502 افراد نے دوسرا ڈوز حاصل کر لیا ہے۔ ریاستی وزیر برقی جگدیش ریڈی نے کہا کہ فصل کی خریداری شروع ہو گئی ہے اور اگر سب کسان ایک ہی وقت میں رائس ملوں میں جائیں گے تو نقصان ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فصل خریدنے کے لیے حکومت تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ دھان ٹوکن پلان کے مطابق جاری کیے جا رہے ہیں۔ وزیر نے سوریا پیٹ میں منعقدہ ایک پروگرام میں یہ بات کہی۔ UAE میں رواں ICC T20 کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں داخلے کے لیے ہندوستانی ٹیم کی امیدیں اس وقت چکنا چور ہو گئیں جب آج ابو ظہبی میں کھیلے گئے گروپ 2 کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو 2 وکٹ سے شکست دے دی اور آخری 4 ٹیموں میں اپنی رسائی کو یقینی بنا لیا۔ افغانستان کی جانب سے دیے گئے 125 رن کے ہدف کو نیوزی لینڈ نے 18.1 اوورز میں 2 وکٹ پر 125 رن بنا کر عبور کر لیا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ پیٹرول اور ڈیزل پر ویٹ میں کمی نہ کرنے چیف منسٹر KCR کا فیصلہ، سیس میں کمی کرنے مرکز سے مطالبہ۔ عراقی وزیر اعظم بال بچ گئے، ڈرون کے ذریعے گھر پر نشانہ بنانے کی کوشش، کئی محافظ زخمی۔ عنبر پیٹ میں جلسہ رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے بیرسٹر اسد اویسی، مولانا سیف الدین اصدق چشتی اور دیگر کے خطابات۔
سبیتا اندرا ریڈی نے کہا تلنگانہ کی فلاحی اسکیمات ملک بھر میں مثالی، شادی مبارک اسکیم کے چیکس تقسیم کیے، اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کی افغانستان سے جیت کے بعد ہندوستانی ٹیم ٹورنامنٹ سے باہر۔ یہ تھیں اعتماد کی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ ملک و دنیا بھر کی تازہ خبروں کے لیے اعتماد کے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں۔